इस वक्त पेशावर में मुशीर इत्तलात KPK अजमल वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी ज़रूरी जो NDMA की तरफ से आए हैं और जो हमारे यहाँ PDMA, हेल्थ डिपार्टमेंट, रिलीफ डिपार्टमेंट, जितने हमारे डिपार्टमेंट से उन्होंने जो PPPs और जो दिगर ज़रूरी वो है आलात है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में उसकी तरसील और वो जो चेन बना हुआ है उसको मज़ीद जो है एक्सपेडाइट करके मज़ीद वहाँ पे वो चीज़ें पहुँचानी है, जो कि ऑलरेडी 7वीं जो कैब है वो कल ना परसों वो हमने भिजवा दिया 49 मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं और मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पे हमने वो किया। इस मौके पे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने स्पेशली जो SOPs है उसके ऊपर जो अमल दरामद है उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इस वक्त जो एक्शंस लिए हैं पूरे पेशावर समेत पूरे सूबे में, उसमें फ़ैसला किया गया है कि SOPs के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होगी। जो SOPs पे अमल नहीं करेगा, चाहे वो मार्केट होगा, चाहे वो प्लाजा होगा, चाहे वो बड़ा कारोबार होगा, चाहे वो छोटा कारोबार होगा, SOPs पे जो अमल दरामद नहीं करेगा, जो हमने नरमियाँ किए हैं वो इसलिए किए हैं कि जो इस वक्त कारोबार है, मईशत है, हमारे जो गरीब तबका, जो मुतवस्सित तबका, जो इस वक्त हमने वो सिलसिला ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए वो भी हमने, और साथ हमने कोरोना वबा का जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने है, उसको भी हमने कंट्रोल करना है और उस हवाले से हमने अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात है यते वो हमने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया टास्क फोर्स की मीटिंग में। और इस तरीके से इजलास में ये भी फ़ैसला हुआ है कि जो हम टूरिज़म के हवाले से जो SOPs है वो SOPs जो बनाए गए हैं उस पे टूरिज़म डिपार्टमेंट, हमारी रिलीफ डिपार्टमेंट और साथ हेल्थ डिपार्टमेंट जो मिलकर बनाए हैं उसके ऊपर भी कल तफसीली बातचीत हुई है। और वो जो SOPs हमने तैयार कर ली है वो जो अभी नेक्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सरबराही में, उसमें हमारे वज़ीर आला साहब पेश करेंगे और उसके लिए जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है लोगों में अवेयरनेस के हवाले से उस पर भी मंजूरी दी गई कि ताकि हम उसके लिए उस पर भी हम काम शुरू करें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। जो सूरत हाल है इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी की 15 अप्रैल से 2 जून तक 29 परवाज़ों के ज़रिए 5670 मुसाफिर पेशावर एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और तकरीबन एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक 40 मैयतें जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे जो सऊदी अरब मुख्तलिफ जो वहाँ पे जो शहीद हुए थे बीमारियों की वजह से या मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उनको पेशावर 40 मैयतें आ चुकी है। उनको लवाहिकीन की वो हमने उनको हवाले किया और इस तरीके से जो हमने जो वो है तकरीबन इजलास को बताया गया है कल टास्क फोर्स की मीटिंग में कि हर हफ्ते पेशावर के लिए 48 परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये मज़ीद तादाद बढ़ाई जाएगी। और इस मौके पे हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस पहुँचाना हमारी अवलीन तरजीह है और इस हवाले से हमने वॉर फुटिंग पे हम काम कर रहे हैं। पेशावर एयरपोर्ट पे SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है और हम इस मुश्किल की घड़ी में अपनी पाकिस्तानी भाई जो ओवरसीज़ है उसको इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके इंस्ट्रक्शन है बड़ी क्लियर कट है
کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کو اس وقت جو اس مشکل گھڑی میں ہم نے باحفاظت ان کو واپس لانا ہے اور ان کو اپنے گھروں تک، یہ ان کا گھر ہے پاکستان اور خیبر پختونخوا کہ جو ہمارے آئیں گے مسافر ان کے لیے ہماری پوری تیاری ہو چکی ہے. تو اس لیے میں اوورسیز پاکستانی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمیں آپ کی تکالیف کا پرائم منسٹر عمران خان کو جتنے دل کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ آج سے نہیں ہے، وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہر وقت اس مشکل گھڑی سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ کر رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے. اور اس طریقے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا اس حوالے سے مکمل جو ہے ہم اس پہ وہ ہے آن بورڈ ہے اور اس پہ ہمارا کام جاری ہے. دوسرا جو ہے آٹے کے حوالے سے جو ہمیں ترسیل کا مسئلہ تھا پنجاب سے، الحمدللہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے پرسوں ملاقات کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ جو رکاوٹیں تھیں، وہ جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے. آٹے کی ترسیل جو بیررز تھے وہ ختم کر دیے گئے. آٹے کی ترسیل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو شروع ہو چکا ہے. اس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے اس حوالے سے ایک تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ہماری تمام صوبے میں پیٹرول پمپس کو چیک کر رہے ہیں کہ کہیں پہ اگر ذخیرہ اندوزی کرنے کی کسی نے کوشش کی تو اس کے حوالے سے سخت اقدامات آلریڈی ہم آرڈیننس لے کر آئے ہیں جس میں وہی امپلیمنٹ ہوگا اور وہی آرڈیننس اس پہ لاگو ہوگا جس میں کوئی جو ہے نا رعایت نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ جو ترسیل ہے مین کمپنیوں سے، یعنی مین جو ان کا جو پیٹرول جو آ رہا ہے جن کمپنیوں سے، اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بات کی ہے اور اس حوالے سے ہمارے چیف سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز نے سیکرٹری پیٹرولیم فیڈرل سیکرٹری پیٹرولیم کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا اور یہ جو پیٹرولیم کی جو مصنوعی قلت جو اس وقت ہمارے سامنے اس حوالے سے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر اقدامات کر رہی ہے. اس موقع پہ میں ٹڈی دل کے حوالے سے آپ کے سامنے فگر پیش کروں گا. خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع سمیت صوبے کے تمام متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے. ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، کرک، ہنگو، بنو، کوہاٹ، لکی مروت اور اگزئی، کرم، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان، خیبر، باجوڑ، پشاور اور ضلع نوشہرہ میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری ہے. ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 80 ٹیمیں مصروف عمل ہے. خیبر پختونخوا کے 15 اضلاع میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے وار فوٹنگ پہ کارروائیاں کی جا رہی ہے. محکمہ زراعت، پی ڈی ایم اے اور ہمارے پاک فوج کے جوان اس وقت ضلع انتظامیہ پر مشتمل ٹیمیں ٹڈی دل کی سرویلنس اور کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. 7 جون تک جو ہمارا ہے وہ 4,64,041.5 ایکڑ اراضی پر سپرے مکمل ہو گیا ہے. اس طریقے سے ہم پی ڈی ایم میں تمام متعلقہ ادارے اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور صورتحال کو مسلسل جو ہے ہم مانیٹر کر رہے ہیں. عوام سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں ٹڈی دل کے مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس وقت ٹڈی دل کا جو اس وقت ایک وہ ہے جو بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی ہم وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. آخر میں جو فیصلے ہوئے ہیں ایس او پیز کے حوالے سے اگین اس وبا کو، کورونا وبا کو، اور جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اس کی جتنی کیپیسٹی ہے الحمدللہ ابھی تک اس کی کیپیسٹی ٹھیک ہے اور اس کو آگے ہم لے کر بڑھانے کا بھی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر بھی کچھ ہم نے بڑھا دیا اور کچھ ابھی بھی
ہم اس حوالے سے وار فوٹنگ پہ ہمارے کام ہو رہا ہے. لیکن میری عوام سے اپیل ہے، خیبر پختونخوا کے عوام سے گزارش ہے اپنی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے کہ خدا را اس وقت جو ایس او پیز ہے، جو حکومت نے وضع کر دے ایس او پیز ہے، اس پہ عمل درآمد کرے تاکہ ہمارے جو ہاسپٹل ہے ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ آئے. ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، ہماری طبی عملہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ دن رات ایک کر کے وہ جو ہے اس وبا کے خلاف وہ اس وقت عملی طور پر جو ہے وہ جو لڑ رہے ہیں اور جو محنت کر رہے ہیں، اور اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. تو اس کا ہمیں احساس اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ ہم جو کرونا وبا ہے اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے اور سماجی دوری ہے اس کے اوپر ہم مکمل عمل درآمد کریں. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ مل کر ہم نے اس وبا کو بھی شکست دینا ہے، اور ٹڈی دل جیسے جو وبا ہے ان کو بھی ہم نے شکست دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے عوام کو اس وبا سے تحفظ دینا ہے. شکریہ. مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرونا کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ نئے ایس او پیز بنائے ہیں جو این سی سی کے اجلاس کے بعد عوام پر لاگو کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پر بھی ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے.